أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، تو نماز کس پر واجب ہے، کس پر واجب نہیں ہے، یہ سب ہم پہلے بتائے۔ آج ہم بتائیں گے رخصہ کے بارے میں، کیا کیا رخصہ ہم کو ہے۔ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالی ہم کو کوئی مشکل پہنچانا نہیں چاہتے، ہم کو پریشان کرنا نہیں چاہتے، اور پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم کو جو پڑھائے، جو سکھائے، وہ بھی ویسے ہی تھے۔ یعنی ہم کو رخصہ دیا گیا ہے چند چیزوں میں۔ جیسے ہم اگر مسافر لوگ ہیں، سفر کرتے کئی دور تک، تب ہم 2 نماز ایک ساتھ پڑھ سکتے جمع کر کے، اور 4 رکعت والی نماز 2 رکعت بنا کے پڑھ سکتے، کیا ہے، قصر۔ ویسے خفہ پہنے تو اس کے اوپر ہاتھ لگانا کافی ہے۔ ویسے جو رخصہ ہم کو دیا گیا ہے، اور اگر پانی نہیں ملے تو تیمم کر سکتا ہے، تو ایسی رخصہ اللہ تعالی ہمارے لیے دیے ہیں۔ تو ہم آج اس کے بارے میں چرچا کریں گے۔ رخصہ دیکھیے، ہمارا دوسری چیپٹر ہے الرخص۔ پاک اسلام نے ہمیں کئی سہولیات دی ہے۔ کیا معلوم ہے کہ وہ کیا کیا ہے؟ میں بتایا کہ ہم لوگ پہلے سے ہی بتائے، اللہ تعالی ہمارے لیے رخصہ دیا ہے، تو وہ کیا کیا دیا ہے؟ خفین پر مسح کرنا، خفہ کے اوپر مسح کرنا، تیمم کرنا، جمع اور قصر کے نماز پڑھنا وغیرہ ان میں شامل ہے۔ اور آج ہم مزید بتائیں گے خفہ پر مسح کرنے کے بارے میں۔ اچھا، تو اس کا شرط کیا ہے، کس کو کر سکتے ہیں، ایسے کیے تو فائدہ کیا ہے، وہ سب آج ہم بتائیں گے۔ دیکھیے، المسح علی الخفین، مسح بولے تو ہاتھ لگانا، ہاتھ چلانا جانتے، لیکن علی الخفین، تو یہ خفہ کیا ہے، کس چیز کو خفہ بولتے ہیں؟ دیکھیے، ٹخنے سمیت پاؤں کو چھپانے والی چپل ہے خفہ۔ ٹخنا کے ساتھ پاؤں کو چھپانے والی چپل ہے خفہ، تو پیر پہ پہنتے۔ عربیوں کی عادت تھی کہ ہر وقت وہ پہننا، وہ لوگ جہاں بھی جاتے، جو کچھ بھی کرتے، خفہ پہن کے ہی چلتے تھے۔ اسلام ہمیں دی ہوئی ایک سہولیت ہے کہ وضو کرتے وقت پاؤں دھونے کے بدلے اس پر مسح کرنا کافی ہے۔ غسل کے وقت وہ اتار لے کر دھونا ہی چاہیے۔ تو ہم کو ایک رخصہ کر کے اللہ تعالیٰ بتایا
کیونکہ یہ خفہ پہننا سادہ چپل پہننے کے لیے سے نہیں ہے، تو آسانی سے اتارنا اور آسانی سے پہننا وہ نہیں ہو سکتا. تو اس لیے ہم کو ایک سہولیت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ بتایا کہ خفہ پہننے والے لوگ اس کے اوپر مسح کرنا کافی ہے، دھونے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، لیکن غسل کرنے کے وقت ادھر یہ آپشن نہیں ہے، کیونکہ غسل کرنا تو ہم کو ہمیشہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کبھی کبھی بس ہوتا ہے. تم لوگ سوچے تو سمجھیں گے، ایک دن تم لوگ کتنی بار وضو کرنا ہے اور ایک دن کتنی بار نہانا ہے. تو وضو کرنا بولے تو 5 وقت کی نماز کے لیے ہم کو وضو کرنا پڑے گا، تو ہمیشہ اتارنا اور پیر دھونا وہ مشکل ہے. اسی لیے خفہ کے اوپر مسح کرنے کا آپشن دیا گیا. تو یہ سہولیت کے بارے میں ہم بتائیں گے. ابھی ہم بتائے خفہ کے اوپر مسح کرنا ہے نا، تو یہ کون کر سکتے ہیں، کیسے بھی کر سکتے ہیں کیا، اس کے بارے میں. یہ سہولیت اگر پاؤں سمیت دھو کر وضو کر کے خفہ پہننے تو مسافر کو 3 دن اور دوسروں کو 1 دن بھی ملتی ہے. تو کیا کرنا ہے، وضو کر کے پیر دھو کے یہ خفہ پہننا ہے. ایسا پہنے تو اگر وہ مسافر ہو تو اس کو 3 دن تک، اور وضو کرتے وقت اس کے خفہ کے اوپر مسح کرنا کافی ہے. وہ اتار کے دھونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مسافر تو ہمیشہ چلنا ہوگا یا جانا ہوگا، ہمیشہ یہ اتار کے 5 وقت کی نماز کے لیے وضو کرنے کا موقع نہیں ہوگا. اس لیے ایسی ایک سہولیت دی گئی ہے. اب سادہ جو مسافر نہیں ہے، سادہ رہتے لیکن ہمیشہ یہ خفہ پہن کے چلتے، اس کو 1 دن پورا ہو سکتا ہے. تو یہ ٹائم کب سے شروع ہوتا، خفہ پہن کر حدث ہونے سے اس وقت کی مدت شروع ہوتی ہے. خفہ پہن کے حدث ہونے سے اس وقت کی مدت شروع ہوتی ہے. مدت ختم ہوتی تو خفہ اتار لے کر پاؤں دھونا چاہیے. اچھا، یعنی آج فجر میں نماز پڑھنے کے لیے وہ وضو کیا اور اسی وقت خفہ پہن لیا، اور نماز پڑھنے بعد پیشاب کیا، یعنی حدث ہوا. اس کے بعد ظہر، عصر، مغرب، یہ سب کے لیے اس کے اوپر مسح کرنا کافی ہے خفہ کے اوپر. پھر اگلے دن تک، یعنی جب سے یہ حدث ہوا اس دن، وہی اگلے دن کے وہی وقت تک اس کے اوپر مسح کرنا کافی ہے. اس کے بعد اس کو اتار کے دھو کے دوبارہ کرنا ہوگا. اگر ایک جگہ پہ رہنے والا ہی آدمی، تو مسافر ہو تو ویسے ہی چلے گا اور 3 دن. اور مدت ختم ہوتی تو خفہ اتار لے کر پاؤں دھونا چاہیے. وہ بھی ہم بتائیں، خفے پر مسح کرنا جائز ہونے کی 5 شرطیں ہیں. یہ جائز ہونے کے لیے 5 شرطیں ہیں. وہ کیا کیا ہے، خفہ پاک ہونا، خفہ صاف ہونا ہے، اس کے پاس یا اس کے اندر نجس وغیرہ ہے، اسی کے ساتھ یہ پہن لیا ہے تو اس کو یہ ایڈجسٹمنٹ نہیں ملے گا. خفہ ہمیشہ پاک ہونا ہے. اور ٹخنوں سمیت چھپانے والا ہونا، سادہ چپل پہن کر خفہ جیسے نہیں ہو سکتا. اور پانی اندر نہ داخل ہونے والا ہونا، پانی اندر نہ داخل والا ہونا ہے. اگر پانی اندر جانے والا ہو تو سادہ شوز کے جیسے اس کے اوپر مسح کرنا جائز نہیں ہے. اور خفہ پہن کر چلنے پر ممکن ہونا، خفہ پہن کر چلنے پر ممکن ہونا. کامل وضو کرنے کے بعد پہننا ہونا، جیسے ہم پہلے سے بتائے، جو آدمی پہلے وضو کیا اور اس کے بعد وہ خفہ پہن لیا تو اس کو یہ سہولیت، یہ رخصت ملتی ہے، نہیں تو اس کو یہ رخصت نہیں ملے گی. اچھا، تو آج ہم خفہ کے بارے میں بتائے. تو جو خفہ جس کے اندر پانی نہیں جاتا ہے، ایسے ایک خفہ لے کے ایک آدمی وضو کرنے کے بعد اس کو پہنتا ہے. پہنے تو پھر اس کے بعد اس کے نماز کے ٹائم میں جب وہ وضو کرتا ہے تب پیر دھونے کے بدلے میں
خفا اتارنے کے بنا خفا کے اوپر مسح کرنا کافی ہے، ہاتھ لگانا کافی ہے، تو اس کا وضو صحیح ہو جاتا ہے۔ اور واجب یہ ہے کہ خفا کے اوپری حصے کا مسح کرنا، اوپری حصے کا بس مسح کرنا ہے، اوپری حصے کا بس مسح کرنا۔ اوپری حصہ اور نیچے حصہ خطوطاً مسح کرنا سنت ہے، اوپری حصہ اور نیچے حصہ، اوپر سے اور نیچے سے مسح کرنا سنت بھی ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ بائیں ہاتھ ایڑی کے نیچے اور دائیں ہاتھ انگلیوں کے پیٹھ پر انگلیاں کھلا کے رکھ کر دائیں ہاتھ قدم کی مبدا تک اور بائیں ہاتھ انگلیوں کے سر تک خطوطاً چلانا، اسے چلانے کا ہے۔ اور ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم رخص للمسافر، رخصت دیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم للمسافر، مسافر کو ثلاثۃ ایام 3 دن، ولیالیہن 3 دن اور اس کی راتیں، وللمقیم اور مقیم کو یوماً ولیلۃ 1 دن اور 1 رات، اذا تطہر یعنی وہ وضو کیا یا وہ غسل کے بعد اس کو پہن لیا، فلبس اور اس کو یعنی وہ وضو کرنے بعد اس کو پہن لیا، فلبس خفیہ ان یمسح علیہما، اس کے خفا کے اوپر مسح کرنے کا رخصت دیا ہوا ہے۔ اچھا، تو ابھی آپ لوگ سمجھے ہوں گے یہ خفا کے اوپر مسح کرنے سے فائدہ کیا ہے اور یہ کب کب کر سکتے، اس کی شروط کیا ہے، یہ سب۔ اور دیکھیے چند سوالات ہیں تدریبات میں۔ اسلام دی ہوئی 3 سہولیات واضح کریں، 3 سہولیات ہم پہلے سے بتائے، جمع اور قصر اور خفا کے اوپر مسح کرنا اور تیمم۔ دوسرا سوال، خفین پر مسح کرنے کی صورت کیا ہے، لاسٹ سے ہم بتائے ہے نا۔ اور دوسرا جواب بتائیے خفا کیا ہے، پہلے سے ہی ہم بتائے کیا ہے۔ خفا ٹخنا سمیت پاؤں کو چھپانے والی چپل ہے خفا۔ اور کیا غسل میں خفین پر مسح کرنا کافی ہوگا؟ غسل میں کافی نہیں ہوگا، ہے نا۔ اگر غسل کرتے وقت خفا کو نکال کے دھونا ہی پڑے گا۔ تیسرا، مسافر کو کتنے دن مسح کر سکتا ہے؟ اگر وہ وضو کے ساتھ خفا پہنے تو 3 دن تک اس کو اور مسح کر سکتا ہے۔ 1 ہی دن مسح کر سکتا ہے کس کو؟ مقیم کو، یعنی ٹہنے والے کو۔ آپ خفین پر مسح ہونے کی شرط کیا کیا ہے وہ لکھیے۔ اتنا ہی تو آج ہم خفا کے بارے میں بتائے، یعنی رخصہ کے بارے میں بتائے اور اس میں خفا کے بارے میں بتائے۔ تو ٹھیک ہے، اس میں ہم کیا کیا بتائے وہ آپ لوگ خود سے اور پڑھ کے دیکھنا اور سمجھنا، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد، یا رب صلی علیہ وسلم۔